मौलवी अब्दुल बासित सल्लम हो, जो सांजक के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ अरबिक अंजुम के शरीक हैं, उनको दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए। ये याद रहे, हर आने वाले तालिबे इल्म को अपना माफी ज़मीर अदा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट की इजाजत है। सामने घंटा लगा हुआ है, उसी एतबार से वो अपना प्रोग्राम पेश करें। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. حاضرین محترم، سامعین محترم، بزرگوں اور جوانوں، آج دنیا کے چپے چپے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ ہے کہ میرا حقوق ادا کیوں نہیں کرتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اولاد سے کہ وہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کیوں نہیں کرتی۔ اسی طرح اولاد کو شکایت ہے والدین سے، ایک حاکم کو شکایت ہے اپنی رعایا سے، اور تعجب یہ کہ رعایا بھی خوش نہیں اپنے حاکم سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس قدر دوڑ کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہمیں اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر شکوہ شکایت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ذات جو خالق الارض والسماوات ہے، جس کے قبضے تصرف میں ہر چیز ہے، دنیا کا ایک کارخانہ ہما وقت جس کے سامنے ہے، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے۔ دنیا کے چپے چپے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے۔ وہ ذات جو جانتی ہے محفوظ ذرا کے نیچے کی چیزوں کو بھی اور آسمان کے اوپر کے حالات کو بھی۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: نئے گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ باقی، نئے گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ باقی، دنیا کا ذرہ ذرہ پانی ہے مگر تو ہی تو باقی۔ میرے عزیز دوستو، کیا وہ ذات ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ اس کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ باری تعالیٰ نے تو ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات کی طرف دھیان دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اسلام کی نشر و اشاعت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا؟ کیا وہ تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہیں نعمتیں عطا نہیں کرتا؟ ان سب صفات کے حامل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، دوسرا ان کا کوئی حامل نہیں۔ اور وہ بھی کیسے؟ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا فرق ہے۔ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا کیا اس ذات ہم سے اپنے حقوق کا کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی تو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمارے اعمال و اعتقاد میں وہ روح نہیں جس کا تقاضا یہ کلمہ کرتا ہے۔ اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، مالک کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ،
ایک ابو برے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراگا اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا لیکن آج وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے مگر ان کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شرک کی جال چیونٹی کی جال سے بھی زیادہ باریک ہوگی مطلب یہ کہ بے آواز ہوگی پتہ ہی نہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں میں ابھی چند بات پر تقریر کو ختم کرتا ہوں